سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 90 دن میں تو الیکشن فی الوقت نظر نہیں آ رہے، یہ تو طے ہو گیا. الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں ہماری تو ظاہر ایک جمہوری پارٹی ہیں اور الیکشن میں تمام پارٹیاں اس لیے حصہ لیتی ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ڈیموکریسی کے جو بھی ثمرات انہیں پہنچائے جا سکتے ہیں پہنچائیں، اور تمام پارٹیاں انتظار میں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہو، لیکن جو الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 218 کے تحت جو ڈیوٹی ہے اس میں اس کا جو الیکشن ہو اس میں لفظ لکھا ہے جسٹلی، فیئرلی اینڈ اکارڈنگ ود دا لا، اور کرپٹ پریکٹسز کو جو ہے نا وہ گارڈ کرنا ہے. یہ ہے بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا کام. اب اگر آپ یہ بتائیں کہ جسٹلی، فیئرلی اور اکارڈنگ ٹو لا ہو، اکارڈنگ ود دا لا ہو، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے ڈیلیمیٹیشن. بھائی ڈیلیمیٹیشن ہو گئی، چاروں وزرائے اعلیٰ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو اپروو کر دیا. تو اب لازمی سی بات ہے جب 30-35 ارب روپے خرچ کر کے جب آپ نے پوری ایک سینسس کر لیا تو اب ڈیلیمیٹیشن کر لیں. ڈیلیمیٹیشن کرنے کے بعد پھر آپ اسے نوٹیفائی کر لیں، اعتراضات اس میں دیکھ لیں، پھر حلقہ بندیاں کریں، الیکشن کرا لیں. اب ایک نئے سینسس پہ الیکشن ہونا کراچی سے خیبر تک سبھی کا فائدہ ہے. کہیں سیٹیں بڑھیں گی، کہیں کم ہوں گی، کیونکہ سارا بنیادی دار و مدار نیشنل فائنانس کمیشن کا جو 4 بنیادی ستونوں میں اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ پاپولیشن ہے. پاپولیشن ہے، غربت ہے، ایریا ہے، تو یہ تمام چیزیں، اور ریونیو ہے. تو یہ سینسس کے بعد آپ کی تمام چیزیں جوٹ ڈاؤن ہو کے باہر آ گئی ہیں. تب آپ ڈیلیمیٹیشن کر لیں، پھر انتخابات کرا دیں. جہاں تک صدر صاحب کے لیٹر کا تعلق ہے، دیکھیں نہیں، پارلیمنٹ ہر وہ قانون بنا سکتا ہے جو آئین سے متصادم نہ ہو. تو پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک پاور دے دی، اور وہ پاور دے دی ان کے سیکشن 57 میں، سیکشن 58 میں اور 232 میں. اور وہ پاور شاید میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بروقت دی گئی، کیونکہ ملک کی صورتحال کے مطابق الیکشن کمیشن جب بھی الیکشن کرائے گا، اچھا کرائے گا تو الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ہے، دھاندلی ہوگی تو الیکشن کمیشن مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. تو یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کب ڈیٹ دیتے ہیں. اور اب وہ 90 دن والا جو امبارگو ہے وہ اس نئی امینڈمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے کہ وہ کتنا جلدی حلقہ بندیاں کراتے ہیں، کتنا جلدی اعتراضات نپٹاتے ہیں، اور کتنا جلدی الیکشن کو اناؤنس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بلا وجہ تجویز دینے اور سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ نہیں تھا، کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن میں ایمبیگوٹی نہیں تھی جس کے لیے آپ انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ جائیں. اور ٹھیک ہے، مشورہ دے دیا صدر صاحب نے، غیر ضروری مشورہ دیا، جبکہ امینڈمنٹ ہو گئی اور وہ بل پاس ہوا صدر صاحب کے پاس سے. خیر صاحب، ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور جو یہ پاورز دی گئی ہیں تاریخ دینے کی، لیکن آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوگی وقت سے قبل جیسے ابھی ہوا، اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی ایڈوائس پر ہوتی ہے، اور پھر اگر اس پہ گورنر صاحب یا صدر صاحب دستخط کرتے ہیں اس کی، تو پھر وہ تاریخ بھی وہی دیں گے. اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین پاکستان میں جو چیز درج ہے اس کو ایکٹ کے ذریعے کیسے بدلا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آئین پاکستان میں ایک چیز درج ہے اور ایکٹ میں بھی یہی چیز کہی گئی ہے. ایکٹ میں کوئی نئی چیز نہیں کہی گئی، ایکٹ میں بھی یہی کی گئی ہے. آرٹیکل جو سیکشن 57 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دا کمیشن شیل نوٹیفائی دا آفیشیل گزٹ اناؤنس ڈیٹ اور ڈیٹس ایز دا کیس میں بی آف جنرل الیکشن. اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ آئین پاکستان میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جسٹ، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. اب جسٹ، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کیوں نہیں ہم بات کر رہے؟ اگر یہ ہمارے پاس، اگر اس وقت جیسے صوبہ سندھ کی بات کروں کہ وہی بیوروکریسی ہے، وہی ڈپٹی کمشنر ہیں، وہی ڈی آئی جیز ہیں، وہی پولیس ہے، وہی مختار کار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری ہو جائے گی 90 دن میں الیکشن کرانا؟ چاہے وہ جسٹ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ فیئر ہو نہ ہو، چاہے جوڈیشری منع کر دے اپنی سروسز دینے کی،
اور آپ ڈپٹی کمشنرز کے ماتحت ان الیکشن کے رزلٹ تھپے جس طرح کے بائی الیکشن میں ہوئے، جس طرح لوکل گورنمنٹ میں ہوئے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جس طرح آمنے سامنے ایک دوسرے کو بے نقاب کیا، تو اس پہ ہم مطمئن ہیں. لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن جسٹ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے یہ تاریخ اپنی مرضی سے دے، اس پہ مطمئن نہیں ہے. لیکن جب تک حالات ایسے نہیں پیدا ہوتے، فرض کیا کہ جسٹ فیئرلی یا جسٹ کی یا جو صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے اگر وہ 6 مہینے 6 سال لگ جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ہم بیٹھے رہیں گے یا کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس پارلیمنٹ نے کچھ ایکسٹرا پاورز بھی دی ہیں، تو افیئرز آف دا گورنمنٹ تو چل رہے ہیں. افیئرز آف دا گورنمنٹ ریلیٹڈ ٹو دا آئی ایم ایف، ریلیٹڈ ٹو دا سرکولر ڈیٹ، ریلیٹڈ ٹو دا آل جو بھی آپ کی اس وقت اکنامک پریشانی ہے اس میں تو وہ ڈیل کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جلدی ان کو ہے جنہوں نے اپنے سسٹم بٹھائے ہوئے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی کرو اور فٹافٹ دوبارہ آ جاؤ، وہی چہرے آ جائیں، وہی سب کچھ آ جائے اور ہنسی خوشی 5 سال پھر زندگی گزرتی رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کبھی تو کوئی موڑ آئے کہ عام غریب متوسط آدمی کے سوچے. اور یہ جو وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، یہ 300 روپے لیٹر ڈیزل یا ڈالر 350 روپے، اور پوری دنیا اور پاکستان کی عوام کو یہ کیا پرومس کریں گے؟ یہ غربت کا کیا پرومس کریں گے؟ تعلیم صحت کا کیا پاکستان کے حالات بگاڑنے میں بھی انہی لوگوں کا زیادہ قصور ہے جو وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کے زیادہ متمنی رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، جو کہ الیکشن کمیشن کا ایک ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب 15 دن بعد ہو جائیں، مہینے بعد ہو جائیں، حلقہ بندیاں ہو جائیں، پھر الیکشن ہو جائیں. اس میں کیا اتنی تکلیف ہے کہ نہیں حلقہ بندیاں ہو جائیں؟